وما ادراک ما لیلۃ القدر، مل کے عظمت لیلۃ القدر پہ صدیقۃ الکبریٰ پہ بآواز بلند صلوات محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین بارگاہ میں تشریف فرما ہے، آل محمد کا کریم خالق امیر المومنین کی عزاداری کا صدقہ لیلۃ القدر کی تمام برکتیں ان کی جھولیوں میں ڈالے۔ مذہب اہل بیت میں رحمت کا عشرہ نہیں ہوتا، پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ نجات کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الرحمہ ہے، یہ شہر التوبہ ہے، یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر النجات ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہے۔ خداوند کریم خود اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ کو قبول کروں۔ روزہ رکھ کے سو جانا عبادت، سانس لینا عبادت، ذرا سی پیاس روزے دار کو محسوس ہو تو خداوند کریم فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا۔ لیکن یہ سارے فائدے چاہے وہ ماہ رمضان کے ہوں، نزول قرآن کے ہوں، روزہ رکھنے کے ہوں، قرآن پڑھنے کے ہوں، تسبیح کے ہوں، تلاوت کے ہوں، اعتکاف کے ہوں، صرف اسی کے لیے ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو۔ شرط محبت علی ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں، نبیوں کا سلطان جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اس پیغمبر نے فرمایا یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی سلامت، غازی عباس ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ ہم یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی اساس ہے محبت علی، دین کی بنیاد ہے محبت علی۔ روزہ رکھو لیکن علی کی ولایت ہو تو تب رکھو۔ 10 منٹ کا فرق اپنی جگہ، علی سے دشمنی ہو تو آدھی رات کو بھی کھولو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا ایمان اور عقیدہ ساتھ دے وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ خداوند کریم نے عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار جس عقیدے پہ رکھا وہ کسی کے فتووں سے تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی کی نجس فکر کو اگر علی قبول نہیں تو اللہ کو اس کا عمل قبول نہیں۔ اگر خالی عمل پہ جنت ملتی تو شیطان لعنتی نہ ہوتا۔
صحیح. کبھی آپ علماء کرام سے اس ڈیٹیل کا پتہ کیجئے جو اس نے نمازیں پڑھی. 6,000 سال کے سجدے ہیں شیطان کے، اور سال یہاں کے نہیں وہاں کے. فرش پہ، پھر عرش پہ، پھر ملائکہ میں. منکر ہوا خالی صفی اللہ کا. تو جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کرتا. خالی صفی اللہ کا منکر، صرف صفی اللہ کا منکر. اور بدماشی کی حد ہے. آدم 4 چیزوں سے بنے لیکن یہ 3 کا مخالف نہیں، 1 کا مخالف. آگ، پانی، مٹی، ہوا. اس نے آگ پر اعتراض نہیں کیا، پانی پر اعتراض نہیں کیا، ہوا پر اعتراض نہیں کیا. یہ 3 کا ساتھی ہے، 4تھے کا دشمن ہے. خالی تراب کا منکر ہوا، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر قیامت تک اصول بتا دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت. سلامت رکھے. اب اس عشرے میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف. اللہ کے لیے جامع مسجد میں وقف ہو جاؤ. دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر، دنیا کے کاموں کو بھلا کر اللہ کے گھر میں چلے جاؤ. روزہ تو رکھنا ہی ہے، تلاوت کرو، ذکر کرو، فکر کرو، عبادت کرو. اب عبادتوں کے بھی طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں. اسی عشرے میں ہی میسج آتا ہے اللہ کے نام پہ 20 روپے کا لوٹ بھیج دو، میں اعتکاف میں. آپ نے اعتکاف میں 20 روپے کا لوڈ کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے. 3 دن کی عبادت کرو، اعتکاف میں رہو. ایک مقبول حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب میسر آئے گا. میں اس عظیم ادارے میں، حوزہ علمیہ میں، طلاب علوم دینیہ، علماء کرام، عزاداران حسین، آل محمد کے پسندیدہ عزادار میرے سامنے. شیخ خان صاحب، میں منبر رسول سے مسجد میں بیٹھ کر محراب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. پیغمبر نے فرمایا 1 مرتبہ میرے بھائی علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. جس کا عقیدہ مل کے نعرہ حیدری حیدری
روزہ شام کو کھولتا ہے وہ لیلۃ القدر رات کو کیوں مناتا؟ آپ کے ہاں تو لیل کا ترجمہ شام ہے۔ اتم الصیام الی اللیل۔ ایمبولینس گزر جائے تو بندہ روزہ کھول لیتے، کہیں مکروہ نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا میں نے روزے صبر سکھانے کے لیے بھیجے، یہ صابر عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھنا۔ خوف ہے کہ مکروہ نہ ہو جائے۔ انڈا کھا لیتے ہو، یہ بات چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئی، انڈا جو ہے وہ مکروہ ہے، آپ گھبرائے نہیں، مکروہ جائز ہوتا ہے۔ جتنے شوقین تھے سارے چپ ہو گئے۔ انڈا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ مکروہ ہے تو جائز ہے۔ روزہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی کھولو، لیٹ ہو گئے۔ میں نے کہا 10 منٹ بعد کھول کے مکروہ ہے، اور اگر گھنٹہ بعد کھولے پھر بھی مکروہ۔ 2 گھنٹے بعد کھولیں اور 1 سیکنڈ پہلے کھول لیں تو حرام۔ علی سے دشمنی کا نقصان دیکھو، مکروہ سے بچتے ہیں، حرام میں چلا جاتا۔ مکروہ سے بچتے ہیں۔ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رات میں آیا، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ جو نوجوان ہیں ان کی توجہ دو، بزرگوں کی صرف دعا چاہیے۔ جس رات میں آیا قرآن، اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ جس محمد پہ آیا وہ مولویوں جیسا ہو گیا۔ فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، رات جیسی رات کوئی نہیں، مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ جس نبی پہ آیا وہ تمہارے جیسا ہو گیا۔ یہ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لَا أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ۔ ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر ہم اس حاضہ والے قرآن کو یہ اس قرآن کے لیے تو آیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ سورہ الحمد کے سپارے میں کہ
پہلا سپارہ تو الف لام میم ہے. وارث کو چھوڑو گے تو ایسے ذلیل ہو جاؤ گے. پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟ الحمد. اس سے پہلے الحمد پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے، وہ علی کے لیے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو. وہ مسلمان ہی کیا جسے حدیث یاد لو. من کنت مولا ہو فہذا. قرآن وہ علی جس کے بارے میں وہ بندہ بولے قرآن وہ علی سے. جنہیں نزدیک والا علی سمجھ میں نہیں آیا انہیں دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آیا؟ نزدیک والا علی تو سمجھ میں آیا نہیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ ہے قرآن کی طاقت. تو مولویوں سے کہو پہاڑ اڑانے کے ٹھیکے کیوں نہیں لے لیتے؟ کرینوں کی کیا ضرورت؟ قرآن رکھیں پہاڑ اڑا دیں. اب اگر خدا کر کے نہ دکھائے تو اعتراض کا حق ہے، لیکن کر کے دکھایا تو 13 رجب کو دکھایا. جس بندے کے عقیدے میں جولانی ہے وہ توجہ سے سنے. کعبہ پتھروں سے بنا ہے، پتھر پہاڑ سے آئے تھے. 13 رجب کو قرآن ناطق نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ. 13 رجب کو قرآن ناطق نازل. اب آپ گھٹا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد کے دشمن کے بارے قرآن ناطق دیوار کعبہ پہ نازل ہوا. دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی. میں پورے مجمع سے ایک سوال کر دوں. پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پتھر. قرآن پتھروں پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. محمد مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہوا. مولا حسین تمہیں سلامت ہے. مصطفیٰ مٹی کے تھے، میرا نبی مٹی کا تھا. مولا سلامت ہوگا. میرا نبی مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہوا. قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر. ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں. قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر. قرآن نازل ہوا سید الانبیاء پر. قرآن نازل ہوا خاتم النبیین پر. آنکھوں پہ ہوا. جواب آیا نہیں. حضور کے کانوں پہ آیا نہیں. آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہاں آیا؟ نزل بروح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا. یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میری منبر پر جان بھی نکل جائے پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوگا. ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ
نازل کیا. اور مصطفیٰ صحابہ میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا. زہرا ہے اور علی فرماتے ہیں میں محمد کے دل پر حاکم ہوں. کیونکہ دل مصطفیٰ ہے زہرا. اب جو دشمن زہرا ہو اور وہ پڑھے قرآن، یہ تلاوت کرتا جائے گا، قرآن لعنت کرتا جائے گا. دشمن بطول قرآن کی تلاوت کرے، قرآن اس میں لعنت کرتا ہے. اور لیلۃ القدر ہے زہرا. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں فما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں ادراک ہی کیا ہے؟ تمہیں ادراک ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ حضرت زہرا کا نام ہے. جیسے کوثر میری بی بی کا نام ہے، جیسے فاطر میری بی بی کا نام ہے، راضیہ میری بی بی کا نام ہے، مرضیہ میری بی بی کا نام ہے، طیبہ میری بی بی کا نام ہے، طاہرہ میری بی بی کا نام ہے، محدثہ. امام علی النقی سے بندے نے پوچھا مولا آپ کی دادی کو محدثہ کہتے ہیں، محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ فرما اللہ جس مستور سے براہ راست گفتگو کرتا. غازی عباس سلامت. اللہ جس بی بی سے براہ راست گفتگو کرتا، بچے بچے کو سمجھ آئے گی. جن سے جبریل کے ذریعے بات کرے وہ نبی ہے. جن سے جبریل کے ذریعے بات کرے وہ نبی ہے. اگلا فکرہ کہتا ہوں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، جس سے علی کے ذریعے بات کرے وہ محمد ہے. مصطفیٰ سے بات کی علی کے ذریعے، زہرا سے براہ راست، سیدہ سے براہ راست، بغیر کسی وسیلے کے. جبریل بھی بغیر وسیلے کے نہیں جاتا. حضور نے پوچھا تھا کہ وحی کس سے لاتے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ ایک قبہ ہے، اس کے آگے نور کا ایک پردہ ہے، اندر سے آواز آتی ہے، میں ادھر سے سن کے آپ کو بتا دیتا ہوں. آقا نے فرمایا کبھی اندر دیکھا؟ حضور وہ تو سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا کا بھائیوں نے ترجمہ کیا ہے بیری کا درخت.
قصور ان کا بھی نہیں. ایک ہوتی ہے آفیشل لینگویج، اسے پبلک نہیں سمجھ سکتے، وہ دفتری زبان ہوتی ہے. لاہور ریلوے اسٹیشن پر آپ کھڑے ہو، اعلان ہو پلیٹ فارم نمبر 1 پر 7 اپ آ رہی ہے. سارے مولوی قسمیں کھا کے کہیں گے بوتل. وہ ریلوے والے تیز گام کو کہتے ہیں. سدرا عربی میں کہتے تھے بیری کو. وارث سے مطلب پوچھا نہیں، بیری کا درخت سمجھ لیا. معصوم سے پوچھا گیا مولا سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد. جن بندوں نے سمجھ کے داد دی ہے انہوں نے لیلۃ القدر میں عظیم عبادت کر لی. جنہیں سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں. جو مخلوق تھا وہ کانپ رہا تھا کہ بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. پتہ نہیں وہ کون تھا جو جوتیوں سمیت چل رہا. جو خوش ہوئے اللہ تمہیں اور خوش کرے. جنہیں سمجھ نہیں آئی انہیں اور فکرہ سمجھاتا ہوں. اور سیدوں کے فضائل سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ اس کی تکلیف میں اضافہ کرے. یہ جا رہا تھا اور وہ کون تھا جو اس سے بھی پہلے پردہ وحدت کے اندر موجود تھا. وہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ہوا. اگر پہلے پہنچ جانے والا کسی کو سمجھ میں آ جائے پھر تو وہ اللہ ہوا یا مصطفیٰ ہوا. پردے کے اندر ایک لفظ کہتا ہوں بڑے آرام سے، جس تک پہنچنا ہوگا بی بی اسی تک پہنچائے. وہ اندر والا اتنا عزت مآب ہے کہ وہ اصلی روپ میں آ جائے تو اللہ اپنے حبیب کو بھی ایسے دکھاتا ہے. جسے سمجھ آئے سر وہ بندہ بولے. 2 کمانوں کے فاصلے سے بغیر پردے کے نہیں، پردے کے ساتھ 2 کمانوں کے فاصلے سے اصلی روپ میں اندر والے کو 2 کمانوں کے فاصلے سے پردے کے باوجود مصطفیٰ دیکھ لے. اللہ کی آواز آتی ہے جا محمد تیری تو معراج ہو گئی. اللہ مصطفیٰ وہی کہاں سے لاتے ہو؟ جبہ ہے، ایک کبہ ہے، کبے کے آگے نور کا پردہ ہے. فرمایا اجازت ہے اب دیکھ لینا. جبرائیل دیکھ لینا کہ کون ہے. مدتوں کے تجسس کو آج پانے کی خاطر جبرائیل پہنچا. اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا.
زیارت کرنے کے بعد نیچے ایک دو بندے کیا حیران ہیں جتنا وہ فرشتہ حیران ہوا. نیچے آ کے کبھی نبی کو دیکھتا ہے کبھی علی کو دیکھتا ہے. وہ بندہ بولے گا جس کی آواز علی کو اچھی لگتی. کبھی شاہد خان صاحب نبی کو دیکھتا ہے کبھی علی کو. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ایسے مجھے اور میرے بھائی کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے.